طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما. آج ٹاپک جو ہے زکوٰۃ کا ہے. مسائل کے حوالے سے عورتوں کو بھی ظاہر ہے زکوٰۃ دینے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے، اور جو خواتین بہنیں صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صاحب نصاب بنائے اور آپ کی روزی میں، حلال روزی میں برکتیں عطا فرمائے. اور جو ہے عورت کو بھی مالی طور پر اسٹرانگ ہونا چاہیے. میں تو خود اس بات کی قائل ہوں کہ ہر وقت جو ہے وہ ڈپینڈنگ نہ ہو، بلکہ اس کی جو ہے اپنے پاس بھی جو ہے وہ ہو، تاکہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر سکے، کسی مشکل میں کسی کے کام آ سکے، اور وہ اس وجہ سے نہ بیٹھی رہے کہ میرے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو زندگی میں اپنے آپ کو مالی طور پر بھی اسٹرانگ بنانا چاہیے، اور کسی بھی طریقے سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حقوق رکھے ہیں ہمارے جائیداد میں بھی، ٹھیک ہے، اور حق مہر بھی رکھا ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں جس کی وجہ سے عورت جو ہے وہ مالی طور پر اسٹرانگ ہو سکے. پھر وہ اسکلڈ ہوتی ہے، اپنی اسکلز کے ذریعے بھی کچھ وہ ارننگ کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. پھر جب آپ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں نا، پھر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور آپ ایک اور عبادت کے قابل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آج آپ اس رخ سے سیکھیں زکوٰۃ کو کہ اگر میں صاحب نصاب ہوں گی تو میں اس عبادت کے قابل ہو جاؤں گی. زکوٰۃ جو اسلام کا رکن ہے، وہ پلر ہے، ٹھیک ہے، میں اس میں جو ہے نا اس رکن کو ادا کرنے کے قابل ہو جاؤں گی. جیسے کوئی اپنے آپ کو حج کے قابل پاتا ہے تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ اس قابل کر دیا، اسباب دے دیے، تو میں حج کر سکتی ہوں. لیکن ہم اس پر بڑا ہمارے دلوں میں تنگی آتی ہے کہ جب ہم صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو زکوٰۃ اپنے پاس سے جب دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، خواتین کو اپنی زکوٰۃ مردوں پہ نہیں ڈال دینی چاہیے کہ ٹھیک ہے مالک وہ ہیں زیورات کی اور نقدی کی، اور شوہر زکوٰۃ دیتا پھرے. ٹھیک ہے، تو اپنی زکوٰۃ بھی خود ادا کرنے کے قابل ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے، تو آج ہمارا ٹاپک بھی زکوٰۃ کی اہمیت، فضیلت، اس پر عمل. ٹھیک ہے، اور اس سے جو ہے ہمارے مال میں پاکیزگی آتی ہے، ہمارے دل کی صفائی ہوتی ہے. آپ نے کبھی اس رخ سے نہیں سوچا ہوگا شاید، یا ہو سکتا ہے کہ مجھ سے بہتر سوچا ہو، کہ مال کے خرچ کرنے سے آپ کے دل کی صفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کا باطن پاک ہوتا ہے، اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے. وہ بھی ظاہر ہے وہاں اللہ کے ان لمیٹڈ بینک میں بھی مال جمع ہو جاتا ہے جب ہم اللہ کے راستے میں، حالانکہ وہ فرض ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہم 2.5% دے رہے ہوتے ہیں ایک مخصوص جو ہے نصاب تک پہنچ کر. لیکن پھر بھی اللہ اس کے بدلے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کا انتظام کرتا ہے، جنت کی نعمتوں کا انتظام کرتا ہے. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ کو آج آپ ایک نئے رخ سے سمجھیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے مال اپنے ہاتھ سے، یہ چند کرنسی نوٹ یا جو بھی جو ہے جو نصاب سونا چاندی کا جو بھی اگر دینے کے بعد ہمیں ملے گا کیا. ٹھیک ہے، تو اس کا آفٹر ایفیکٹ کیا آئے گا کہ ہمارے دل پاکیزہ ہو جاتے ہیں. زکوٰۃ، چونکہ اس کے بارے میں تھوڑا بنیادی چیزیں سمجھ لیتے ہیں. 5 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: لا الہ الا اللہ، نماز، زکوٰۃ، پھر رمضان کے روزے اور حج. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے. اور قرآن میں ظاہر ہے زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے جو ہے وہ آیات ہیں باقاعدہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو.
تو لہٰذا زکوٰۃ ایک ایسا فرض ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا نہیں کرتی وہ سخت گناہ کی مرتکب ہوتی ہے۔ اس کی فضیلت جو ہے، ابھی جیسے میں نے کہا کہ ایک تو اس کے ایفیکٹس بھی ہیں، پھر اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یعنی اس کی وجہ سے ہمیں کون سا فضل حاصل ہوگا، مال ہمارا پاک ہوگا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لو تاکہ تم ان کو پاک اور صاف کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ مال، یہ صدقہ جو ہے، یا اللہ کے راستے میں ایک مخصوص رقم کی ادائیگی جو کہ فرض زکوٰۃ ہے، اور کچھ نفلی صدقات، ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ مال جو ہے، مال تو پاک صاف ہوتا ہی ہے، انسان کی اپنی، اس کا اپنا باطن بھی پاک اور صاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زکوٰۃ جب ہم پراپر اس کو سمجھ کر اور جو ہے ایک آنریبل وے سے اس کو ادا کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر دل سے بخل ختم ہوتا ہے، دنیا کی محبت کو ختم کرتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ہمیں سخی بناتی ہے اور مال کی محبت کو کم کرتی ہے۔ اچھا، مجھے بھی بڑی دیر بعد جا کے یہ سمجھ آیا کہ مال کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ اس کو خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مال کی محبت جو ہے مال کو جمع کرنے سے ختم نہیں ہوتی، مال کی محبت مال کو خرچ کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو زندگی میں مطلب بہت دیر بعد بھی مجھے سمجھ آئیں، اور جو ہے وہ پکی سمجھ آئیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑی دل کو لگتی ہیں یہ باتیں جب میں کہتی ہوں الحمدللہ اللہ آپ نے میری زندگی میں مجھے جیتے جی یہ بات سمجھا دی۔ اللہ کے عذاب سے بچانے والی ہے زکوٰۃ، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ پھر عذاب جو ہے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زکوٰۃ مال کو تباہ ہونے سے بچاتی ہے، ضائع ہونے سے بچاتی ہے۔ دیکھیں میرا اور آپ کا مال جو ہے اگر وہ کسی خیر کے کام میں لگ گیا تو وہ بچ گیا، باقی کس کا ہے؟ باقی وارثوں کا ہے۔ ہم وارثوں کے مال کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، اور جو جس جنت کی کرنسی جو ہمیں وہاں چاہیے اس کے لیے ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، زکوٰۃ اب کن لوگوں پر فرض ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں، پریکٹیکل کوسچنز بھی ہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ جو ہے پہلے تو فرض ہے مسلمان پر، مسلمان اپنے مال میں سے، مخصوص مال میں سے 40واں حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ باقی کوئی شریر اس کو مانے نہ مانے لیکن مسلمانوں پر فرض ہے۔ اور نصاب کیا ہے اس کا کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر مال ہو، ٹھیک ہے، یا وہ خود سونا یا چاندی بذات خود موجود ہو اور وہ مال سال بھر تک اس کے پاس موجود رہے، 1 سال وہ مال خرچ نہ ہو، 1 سال تک پڑا رہے، تو پھر وہ نصاب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ مال آیا اسی مہینے خرچ ہو گیا تو وہ نصاب، وہ اس طرح اس پر وہ زکوٰۃ نہیں بنی۔ لیکن اگر آیا اور پڑا رہا، آپ کے پاس بچا رہا، 1 سال تک وہ کسی استعمال میں نہیں آیا، وہ آپ کی بچت بن کر آپ کے پاس پڑا رہا، تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ کو اس میں سے اللہ کا حصہ دینا چاہیے تاکہ اس کو زنگ نہ لگ جائے، وہ مال جو ہے وہ گنجا سانپ نہ بن جائے، ٹھیک ہے، وہ نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ ہمیں ڈسنے والی چیز بن جائے۔ تو لہٰذا اس میں سے پھر جو ہے وہ اپنے پاس رکھا ہے 1 سال، تو اب اس میں سے غریبوں کا اور محتاجوں کا، مسکینوں کا حصہ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے۔ اور وہ شخص پھر عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور آزاد بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی غلام نہ ہو اور بچہ یا ان چیزوں، یعنی شریعت جو ہے وہ اپنا حکم لاگو کرتی ہے عاقل، بالغ اور آزاد کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب زکوٰۃ کا نصاب جو ہے اس کی مقدار پوچھ لیتے ہیں کہ سونے پر اگر زکوٰۃ دینی ہے تو 2.5% زکوٰۃ، چاندی پر دینی ہے تو بھی 2.5%، اور نقدی پر دینی ہے بینک بیلنس پر تو تب بھی 2.5% کی شرح ہے، یعنی 40واں حصہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور کن لوگوں کو ہم دیں گے؟ قرآن میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہمیں مصارف زکوٰۃ جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، 8 قسم کے لوگوں کا اس میں ذکر ہے۔ تو مصارف زکوٰۃ میں سب سے پہلی جو چیز ہے جو لوگ آئے وہ فقراء ہیں، فقیر، ٹھیک ہے، تو یعنی ایسا شخص جو محتاج ہو، ٹھیک ہے، فقیر ہو۔ پھر مساکین ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ مساکین جن کی آمدنی جو ہے وہ اتنی کم ہے کہ ان کے اخراجات اس میں پورے نہیں ہوتے، اسے مسکین کہیں گے۔
پھر زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین زکوٰۃ والعاملین علیہا، ٹھیک ہے، وہ جو کمپنی کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں کہ وہ زکوٰۃ جمع کریں گے اور وہ جو ہے وہ مستحقین تک پہنچائیں گے، یہ ان کی جاب ہے۔ جن کی یہ جاب ہے تو وہ اس ادارے یا جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والا جو بھی ادارہ ہے اس کی طرف سے اسے یعنی معلوم ہو کہ یہ کتنی تنخواہ لے رہے ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے بھی وہ اپنی مرضی کریں اور جو ہے جتنا چاہے ہتھیا لیں، نہیں، عاملین زکوٰۃ کی بھی جو ہے وہ تنخواہ معلوم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ نو مسلم یعنی وہ نئے نئے مسلمان جن کا دل اسلام پر مطمئن کرنے کے لیے اگر ان کی ذاتی ضروریات پوری ہونے میں کوئی مسئلہ ہے تو ان پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو نان مسلم نہیں سمجھیے گا، میں نو مسلم کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے، نئے نئے مسلمان ہونے والے افراد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کو مال عطا کیا تاکہ ان کے دل پھر باقاعدہ اسلام سے جڑ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کی ایک فطرت بھی ہے کہ جہاں اسے اپنا فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کی طرف اس کا رجحان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال نئے نئے مسلمان جن کی ابھی تربیت یا جن کے اندر ابھی اسی طرح دین نہ اترا ہو تو ان کو تالیف قلب کے لیے جو ہے وہ مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ پھر غلام آزاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، مال خرچ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ آپ کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اب اس وقت تو غلام ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ چونکہ ہر دور کے لیے آیات ہیں اور قرب قیامت ہو سکتا ہے کہ یہ زمانہ دوبارہ بھی آ جائے جب جنگیں بہت زیادہ ہوں، تو اس میں ایک کسی مسلمان کو یعنی کہ کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی یعنی کہ اس میں پھر وہ علماء کافی مسائل بتاتے بھی ہیں کہ کسی کی گردن ایسے پھنسی ہوئی ہو اور کسی پر غلط کیس ہو اور آ گیا ہو یا اس کا کوئی جرمانہ ایسا اس کے اوپر لگ گیا ہو اور اس کا قصور نہ ہو تو وہاں بھی پھر یہ مال جو ہے وہ اس کو آزاد کرانے کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ قرض دار ہے، کوئی قرض دار ہے جو اپنے قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اور وہ جو ہے وہ مستقبل میں کوشش کے باوجود اپنا قرض خود ادا نہیں کر سکتا تو اس کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے، دین کی جد و جہد کے راستے میں مساجد کہہ دیا، مدارس اور جیسے طالب علموں، دین کے طالب علموں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی عمارت تعمیر کی جا رہی ہو یا ادارہ بن رہا ہو، وہاں کتابوں کی ضرورت ہو یا کوئی پنکھے لگوا دیں یا کچھ بھی ایسا، لینٹر ڈلوا دیں یا اینٹیں جو ہے وہ لے دیں، کچھ بھی ایسا جو ہے وہ، اور سب سے بڑھ کر فی سبیل اللہ میں جہاد ہے، ٹھیک ہے، جہاد قتال کی بات کر رہی ہوں کہ جہاں اللہ کے راستے میں جب مجاہدین نے نکلنا ہو تو سب سے بہترین موقع ہے کہ وہاں جو ہے وہ مال خرچ کیا جائے۔ پھر اللہ کے دین کی خدمت کرنے والوں پر بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ آئے گا، جو کہ خود اپنی حاجات کو پورا کرنے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اس قدر دین کے کام میں مصروف ہیں کہ ان کے پاس باقاعدہ کسب کرنے کا وقت نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی ضروریات کا خیال بھی رکھا جائے، وہ بھی فی سبیل اللہ میں آئے گا۔ مسافر ہے، یعنی وہ مسافر جب کسی مشکل میں جب وہ آ جائے، بے شک وہ اپنے گھر سے وہ صاحب نصاب ہی ہو لیکن سفر کی مشکلات کا شکار ہو جائے تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور چیز یہاں سمجھ لیں کہ مساجد کی تعمیر میں، مسجد جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی تعمیر میں زکوٰۃ کا مال نہیں لگے گا۔ اگر کوئی مردہ ہے اس کے کفن دفن میں، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور کوئی رشتہ دار یا گھر میں کوئی فوت ہو گیا ہے تو آپ زکوٰۃ کے مال میں سے جو ہے وہ کفن دفن کر رہے ہیں اور اپنی واہ بھی کرا رہے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، کفن دفن کے لیے بھی زکوٰۃ کا جو ہے وہ مال نہیں لگتا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو صاحب نصاب ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ کئی لوگ حاجیوں کی خدمت کے لیے، کیونکہ میں بھی حج ماسٹر ٹرینر بھی ہوں تو اس میں بھی ہم اس چیز کو بتاتے ہیں کہ حجاج کی خدمت کے لیے بھی جو ہے ہوتا ہے کہ کوئی حاجیوں کے لیے پروگرام رکھا ہے یا حاجی کو کوئی تحفے تحائف تو نہیں، حاجی کو بھی، کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے، ٹھیک ہے، وہ تو اس قابل ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، سفر کا خرچ اس نے کر لیا ہے، تو وہ تو آج کل آپ کو پتہ ہے حج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، تو وہ اس پر بھی پھر زکوٰۃ، جو اتنا پیسہ ارینج کر سکتا ہے اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو اس پر بھی خرچ نہیں کیا جا سکتا۔
تو زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ سمجھ لیں. اب یہ آپ نے وہ مصارف زکوٰۃ سمجھ لیے. میں اس میں سے ایک کویسچن بھی ڈال دوں گی کہ مصارف زکوٰۃ جو ہیں وہ جو سورہ توبہ کی کون سی آیت میں بیان کیے گئے ہیں اور وہ کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ دینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ دل میں سب سے پہلے نیت کرنی ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے وضو کے لیے ہم نیت کرتے ہیں, جیسے نماز کے لیے نیت کرتے ہیں, تو یہ جیسے حج کے لیے نیت کرتے ہیں, تو زکوٰۃ کے لیے نیت کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا, بس ایک سوچ ہے, لیکن پراپر جیسے روزے کے لیے آپ نیت کرتی ہیں, تو یہ بھی اسلام کا رکن ہے. اس کے لیے بھی دل میں صحیح نیت کرنی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور اس لیے میں اسے ادا کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے مالک بنانا, اسے مالکانہ اختیار دینا ہے. اگر آپ کی زکوٰۃ 50,000 بنی ہے یا 20,000 بنی ہے یا 1,00,000 بنی ہے اور آپ نے اس کو کسی کو ادھار دیا کہ لے لو مجھے واپس کر دینا, ٹھیک ہے, اور پھر دل میں سوچا کہ جو ہے اگر کر دے گا تو ٹھیک ہے, نہ کر دے گا تو نہ صحیح, ٹھیک ہے, تو پھر وہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اس کو پراپر ملکیت کا اختیار دے دینا. پھر آپ اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے پیسے لگائے کدھر ہیں. ہمارا یہ سین ہے کہ لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں اتنے پیسے دیے تھے وہ کہاں گئے. اب وہ بیچارہ ظاہر ہے آپ نے ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ راشن کے لیے دیے ہوں اور اس کا بل زیادہ آیا, اس نے وہاں دے دیے ہوں, اور پھر اس کے گھر میں آپ جائیں اور گھر میں کچھ نہ نظر آئے اور آپ کہیں میں نے تو تمہیں راشن کے لیے اتنے پیسے دیے تھے. جب آپ نے اسے مالک بنا دیا, اب وہ جو چاہے خریدے, جہاں بھی وہ چاہے استعمال کرے. ٹھیک ہے. اس میں پھر آپ وہ سوال کر کے اسے اذیت نہیں دے سکتے, وہ مالک بن گیا. اب وہ اس مال کا مالک ہے, تو جو مال کا مالک ہوتا ہے اس سے کون پوچھتا ہے کہ تم نے مال کہاں لگایا. ٹھیک ہے. تو خفیہ طور پر زکوٰۃ دیں گے تو زیادہ افضل ہے, مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعلانیہ طور پر بھی ایک ماحول بنانے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے دکھا کر بھی دی جا سکتی ہے. مگر یہ کہیں نہیں کہ وہی زکوٰۃ دیتے اس کی لائیو کوریج بھی جاری ہو اور جو ہے اس طرح کا اعلانیہ کہ آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے فلاں فلاں جو ہے یہ اتنا مال اور اس کو دیا ہے, اور اس کے بعد لوگوں کے لائکس اور کمنٹس اور یہ ساری چیزوں کے لیے آپ کام کر رہے ہوں. نہیں, یا اپنے فالوورز کے لیے. تو آپ نے وہ زکوٰۃ جس کو دی ہے, ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ, میری تفسیر کی کلاس چل رہی تھی تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں کہ جب فی سبیل اللہ خرچ کرنے کی بات, کہ جس کے لیے دیا نا, جس اللہ کے لیے نیت کی, اس نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اس نے مان لیا کہ آپ نے دے دی. اب آپ کس کس کو منوا رہے ہیں اور کس کو منوانا ہے, کیونکہ آپ نے تو زکوٰۃ کا اجر اللہ سے لینا. تو یہ نہیں ہے کہ اب خاندان میں یا بہن بھائیوں میں سے یا دوست احباب میں سے یا محلے داروں میں سے کسی کو زکوٰۃ دے دی تو اب اس کو غلام بھی بنا لیا جائے, ساتھ ساتھ اس کی خودداری بھی خرید لی جائے, یا اب وہ اپنی نظروں میں اسے نیچ کر لیا جائے. نہیں بھائی, یہ اللہ نے اس کا حق للسائل والمحروم, اللہ نے ہمارے مالوں میں سائل اور محروم کا حق رکھا ہے, زکوٰۃ کی صورت میں بھی اور نفلی صدقات کی صورت میں بھی. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ نہ دینے کا جو انجام ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں ہوگا جو اسے لپٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں, میں تیرا خزانہ ہوں. ٹھیک ہے. تو گنجا سانپ آپ کو پتہ ہے کس قدر زہریلا سانپ کی طرف اشارہ ہے, اور وہ پھر ہوگا بھی جب عذاب کے لیے اسپیشل بنایا گیا سانپ, تو وہ کیا حال کرے گا انسان کا. تو اس لیے مال کو وہ زہریلا گنجا سانپ بننے سے بچانے کے لیے اس میں سے یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کی, مخلوق کی خدمت شروع کر دی جائے. اللہ 2.5% اللہ کو, یعنی اللہ لے کر کیا کرے گا, لیکن اللہ نے کہا پابند اس لیے کیا کہ بھئی بندے مال سینچتے اور گنتے ہی نہ رہ جائیں, بلکہ وہ جو ہے وہ اس کو خرچ بھی کریں اور دوسرے انسانوں کی مشکلات کو دور بھی کریں اس سے. ٹھیک ہے. تو زکوٰۃ کے جو دنیا اور آخرت میں فائدے ہوں گے, ایک تو پہلا فائدہ دنیا میں یہ ہوگا کہ معاشرہ بیلنس ہوگا. ٹھیک ہے. وہ غریب تر اور امیر تر کیوں ہو رہا ہے, غریب کا استحصال کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ جو دولت ہے وہ سرکولیٹ نہیں ہو رہی. جس کے پاس ہے وہ سنبھال کر اپنے اس میں اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے. اگر بینک میں نہیں رکھوا رہا تو تہ خانے بنا رہے ہیں لوگ, اس میں رکھ رہے ہیں, عمارتیں اسپیشل کمرے تیار ہو رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ اپنا مال چھپا رہے ہیں کہ جو ہے وہ فائلر ہیں تو کہیں پتہ نہ چل جائے, حکومت کو نہ پتہ چل جائے, ٹیکس نہ دینا پڑ جائے, زکوٰۃ کا نہ سین بن جائے. ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے حکومت کے پاس ہوگا تو وہ تو زکوٰۃ کاٹ لیتی ہے نا, اور دوسرا بینک کے پاس ہو یا آپ کا مال معلوم ہو تو پھر لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے اس کی زکوٰۃ کی شرح کیا بن رہی ہے.
تو بہرحال ضروری نہیں ہے کہ اپنا مال بہت جو ہے اس لحاظ سے اس لیے چھپا کر رکھا جائے کہ اس میں سے خرچ نہ کرنا پڑ جائے، ٹھیک ہے؟ تو معاشرے سے غربت ختم ہوگی، یہ پہلا فائدہ ہوگا جب آپ کے مال کا 40واں حصہ بھی، ایک شخص جو ہے وہ کروڑوں کا مالک ہے، اربوں کا مالک ہے، ملینئر ہے، بلینر ہے، ٹھیک ہے، ملینر ہے، تو وہ کیا اس کے مال میں سے جب زکوٰۃ نکلے گی تو ظاہر ہے وہ پیسے سرکولیٹ ہوں گے، اور لوگوں کو ہوگا کہ یہ وہ پیسے نہیں ہیں جو واپس کرنے ہیں، یہ آپ کے ہیں اور آپ اسے استعمال کریں، تو ظاہر ہے غربت لازماً ختم ہوگی اگر ہر فرد اپنی زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ پھر دلوں میں ہمدردی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ جب کسی غریب کی ضرورت پوری کرتے ہیں نا، کسی مسکین کی، تو اس کے چہرے پر جو خوشی ہمیں دکھتی ہے، یا جو بے اختیاری سے اس کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے، آپ کو شاید اندازہ ہو، جو ماشاءاللہ اللہ کرے آپ سبھی مال خرچ کرنے والیاں ہوں، تو کیا ایک روحانی اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ تو اس سے دل آپس میں جڑتے ہیں، ہمدردی پیدا ہوتی ہے، پھر مال میں برکت آتی ہے، ٹھیک ہے؟ شیطان کیا کہتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان فقر کا وعدہ دیتا ہے، کبھی خرچ کرو گے تو کم پڑ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا، مغفرت کا اور رحمت کا وعدہ دیتا ہے۔ جب مال خرچ کرتے ہیں تو مال میں برکت آتی ہے، وہی پیسہ جس سے آپ کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی تھیں اور آپ کو لگتا تھا کہ ابھی بھی کم ہے، وہ آپ کو اپنی ضرورتوں سے زائد لگنے لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے، اور آخرت میں پھر نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہے زکوٰۃ، کہ لازماً وہ ظاہر ہے اگر ہماری نمازیں چیک کی جائیں گی، ٹھیک ہے، اگر ہمارے روزے چیک کیے جائیں گے تو لازماً ہمارا پیسہ بھی چیک کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے وہ پڑھا نا کہ لن تزولا، کبھی نہیں ٹل سکیں گے ابن آدم کے قدم جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے۔ تو اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، تو مال بھی چیک ہوگا، 5 سوالوں کے جواب دیے بغیر ابن آدم ٹل نہیں سکے گا وہاں سے، تو اس میں سے ایک سوال مال کا بھی ہے۔ تو عملی پیغام جو ہے اس میں پریکٹیکل جو آپ کے لیے نوٹ ہے وہ یہی ہے کہ سال میں ایک دن ضرور اپنے مال کا مکمل حساب لگائیں، ایک دن ضرور، 365 355 جتنے بھی قمری سال ہو یا شمسی سال ہو، ایک دن دیں، ایک دن میں اپنے مال، اپنے زیورات، نقدی یا جو بھی آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی آپ نے جو ہے کوئی مال مویشی ہیں، کوئی مال تجارت ہے، کچھ بھی ہے جو کہ آپ کے اپنے کنٹرول میں ہے، جس کی آپ خود مالک ہیں، اس کا حساب لگائیے۔ پھر مستحق رشتہ دار، یتیم اور بیوہ اور طلباء، ٹھیک ہے، دینی مدارس کے طلباء اور غریبوں کو تلاش کریں۔ تیسری چیز کہ زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھنا، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشی کا ذریعہ سمجھ کر پوری نیک نیتی سے نیت کر کے اس مال کو جو ہے وہ صحیح شرع کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور یہ جو ہے پھر جو ہے اسی کا آج کا عملی پیغام یہی ہے۔ اور اختتامی دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں زکوٰۃ کے عمل کو صحیح سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مال اور جان کو زکوٰۃ کی برکت سے پاکیزہ فرمائے۔ اور وہ بہنیں جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کے لیے بھی میں بتا دوں کہ ان کے لیے پھر نفلی صدقات کا، خیرات کا راستہ کھلا ہے، کہ اگر آپ اس شرح تک نہیں پہنچی کہ آپ ایک مخصوص رقم کی شرح تک نہیں پہنچی، تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے مال میں سے ضرور دیں۔ میں کہتی ہوں کہ اپنے کچن کی چیزوں میں سے، اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے کھانے پینے کی چیزیں دے دیں، پہننے کی چیزوں میں سے پہننے کی چیزیں دے دیں، ٹھیک ہے، استعمال کرنے کی چیزوں میں سے استعمال کرنے کی چیزیں، اپنی چیزوں میں سے چیزیں دے دیں، تاکہ لوگوں میں انہیں شیئر کرنا اور بانٹنا جو ہے وہ، یہ گیونگ ایٹیٹیوڈ بچپن سے بچوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کیا ہوگا کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو ان کے دل میں سخاوت پیدا ہوگی، جب سخاوت ہوتی ہے نا تو پھر مال خرچ کرتے وقت دل میں تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کہتا ہے تثبیتم من انفسہم، ان کے اپنے نفسوں میں ایک مضبوطی اور جماؤ ہوتا ہے، وہ دے کر سوچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، دے کر سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی اس کے بارے میں دوبارہ کبھی سوچ نہیں آئے گی ان کو کہ کتنا دے دیا، کس کو دے دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ اس کو سمجھنے والے بنیں۔ علم الشريعة غيث سح وابله فافتر قلب الفتى غضا وريانا لله در امرئ أفنى شبيبته
يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا.